بہت تعزیت بھی، بہت دعائیں بھی. اور حافظ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، دیکھیے اس پریس کانفرنس میں تو باقاعدہ طور پر یہ پکچر پیش کی جا رہی تھی، آپ نے بھی کسی بھی الفاظ میں گویا یہ تاثر دیا کہ بھائی سیاست کے نمائندے الگ ہیں، مدارس کے نمائندے الگ ہیں. تو آج تو مولانا صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس بھی مفتی منیب الرحمان صاحب دائیں، تقی عثمانی صاحب بائیں اور دیگر علماء کرام ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دی اور سب نے ان کے موقف کی حمایت کر دی. ایک وزن تو آ گیا نا ان کی بات میں حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. شکریہ بدامی صاحب. بس ایک تو میری سب سامعین سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے. میرا چھوٹا بھائی اللہ تعالیٰ اس کو بڑی جنت دے. ہم ایک غم کی کیفیت میں ہیں اس وقت، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو ضد نہیں کرنی چاہیے. یہ 18,600 مدارس جو ہیں یہ BGRE کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اس معاہدے کے تحت جو معاہدہ مفتی تقی صاحب نے، مفتی منیب صاحب نے، ان سب حضرات نے کیا گورنمنٹ کے ساتھ، ہمارے دستخط نہیں ہے اس کے اوپر، ان حضرات کے دستخط ہیں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ہم پرانے نظام پہ جانا چاہتے ہیں، تو ہماری صرف گزارش اتنی ہے کہ آپ اپنے پرانے نظام پہ جانا چاہتے ہیں، آپ جانیں، گورنمنٹ جانے، جو بھی آپ کرنا چاہیں. لیکن یہ جو 18,600 مدارس ہیں یا اور کوئی مستقبل میں مدارس اپنے آپ کو وزارت تعلیم سے منسلک کرنا چاہتے ہیں، ایک تو بدامی صاحب یہ میں غلط فہمی بھی دور کر دوں، اور یہ جو پراپیگنڈا ہے کہ جی مدارس وزارت تعلیم کے تابع نہیں ہو رہے، منسلک ہو رہے ہیں. صحیح. منسلک ہونا اور بات ہے، ماتحت ہونا اور بات ہے. صحیح. دوسری بات یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جو مدارس ہیں ان کا دینی نصاب کوئی تبدیل نہیں کر رہا. کیا 5 سال سے یہ مدارس BGRE کے دفتر کے ساتھ منسلک ہیں؟ ماشاءاللہ کل آپ دیکھیں منہاج القرآن کا، یعنی 10,000 علماء، مشائخ اور طلباء جو کل فارغ التحصیل ہوئے درس بخاری میں، کل پورے میڈیا نے دیکھا. ابھی یہ بات کر رہے تھے مفتی عبدالکریم صاحب، مولانا طیب پنجپیری، جامعۃ الرشید، یہ سارے جو 10 بورڈ ہیں یہ ایک حیثیت رکھتے ہیں. آپ کہیں کہ نہیں صرف حیثیت 5 کی ہے باقی 10 کی نہیں ہے، تو یہ تو تسلیم نہیں ہو سکتا. نہ یہ تسلیم ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ 18,600 مدارس کو ختم کر دیا جائے، یہ دوبارہ پرانے نظام پہ جائے. بالکل نہیں ہوگا. ہم یہ گزارش باادب طریقے سے ہاتھ جوڑ کے کرنا چاہتے ہیں کہ مدارس کا مفاد بھی اس میں ہے، طلباء کا مفاد بھی اس میں ہے، کہ یہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی اور گورنمنٹ کی کیا ارینجمنٹ ہوتی ہے، ان کے مدارس کہاں ہیں؟ آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ مدارس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی پالیسی بناتی ہے تو وہ ان 10 بورڈ کو بھی اعتماد میں لیں. دیکھیں نا ٹوٹل 15 بورڈ ہیں مدارس کے، آپ 5 کو اعتماد میں لیں، 10 کو چھوڑ دیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بالکل غیر مناسب ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ ان 10 بورڈ کو بالکل ختم کر دیں گے اور وہ دوبارہ، تو یہ نہیں ہوگا. اگر آپ ڈرتے ہیں احتجاج سے کہ مولانا صاحب لوگ لے آئیں گے، فلانا کوئی لوگ لے آئے، تو یار ذرا سوچے تو صحیح کہ 18,600 جو ہیں یہ اگر 10 لوگ لے آئے تو کتنے لوگ بنیں گے؟ تو ہم نہیں چاہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے. مدارس کو طاقتور ہونا چاہیے. مدارس کی آزادی، خود مختاری بالکل بکواس ہے. میں یہ بات بڑا سخت جملہ ہے، کوئی مدارس کی آزادی خود مختاری سے نہیں کھیل سکتا. مدارس کے دینی نصاب کو کوئی تبدیل نہیں کروانا جا رہا. ہم وہی کام کر رہے ہیں. بداوی صاحب یہ میرا جملہ یاد رکھیں، ہم اسی معاہدے کے تحت جا رہے ہیں جس معاہدے پہ دستخط مفتی تقی صاحب نے کیے، مفتی منیب صاحب نے کیے، ساجد میر صاحب نے کیے، افضل حیدری صاحب نے کیے، مولانا عبد المالک اور ان کے لوگوں نے کیے. آپ اس معاہدے سے منحرف ہو گئے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ کی مرضی. ہم تو اس معاہدے کے تحت جا رہے ہیں، اسی کے تحت جانا چاہتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ حکومت کسی عالمی طاقت، کسی فیٹف قوانین کے پریشر میں آ کے یہ سب نہیں کر رہی؟ بھائی کون سی عالمی طاقت؟ 5 سال سے یہ جو 18,600 مدارس منسلک ہوئے جا کے، کیا کسی نے جا کے ان کا نصاب بدلوایا؟ کیا کسی نے جا کے ان کا جو ہے وہ مالی نظام بدلوایا؟ خدا کا واسطہ ہے. فیٹف کا کوئی لینا دینا نہیں آپ کی رائے میں سے؟ میرا ایک سوال ہے بدامی صاحب کہ اگر کوئی مداخلت کرنی ہو تو وہ وزارت داخلہ سے زیادہ قوت سے ہوگی مداخلت یا وزارت تعلیم سے ہوگی؟ مجھے آپ یہ بتائیے.
اور کیا اس نظام سے ہوگی جو ایک پورا نظام بنا ہوا ہے، یا اس نظام سے ہوگی جس کا ایک کلرک بیٹھتا ہے ڈی سی آفس میں؟ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا، اگر خدا نخواستہ آج میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ خدا نخواستہ مسجد مدرسے کو خطرہ ہوگا، ماضی میں بھی صف اول میں ہم کھڑے ہوئے، میں ایڈوائزر تھا پنجاب میں نے صرف مدرسے پہ چھاپے کی رائے پر کہ فلاں مدرسے میں چھاپا لگایا جائے، میں نے 3 بار استعفیٰ دیا تھا، آن ریکارڈ موجود ہے۔ بھائی میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میں مدرسے سے پڑھا ہوں، ہم خود مدرسے کے محافظ ہیں۔ مولانا صاحب یہ اپنی رائے ہے، یہ 5 بورڈ ایک طرف ہیں، 10 ایک طرف ہیں، ان کا کہنا ہے ہمارے پاس 30,000 مدرسے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں ٹوٹل 30,000 مدارس ہیں، 18,600 ایک طرف کھڑے ہیں، آگے بھی بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے نہ اس کو۔ لیکن حافظ صاحب ان کا مولانا صاحب کا اس حد تک تو کہنا ٹھیک ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ہمیں آپ لوگوں سے تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم آپ لوگوں پر اعتراض ہی نہیں اٹھا رہے، یہ حکومت ہے، یہ اس کے وزراء ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پر آ کر یقین دہانیاں کرتے رہے، یہ ہماری ارینجمنٹ ہے، اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے وعدہ کیا تو اس کو نبھائیے۔ اس حد تک تو حق پہ جانب نہیں ہے، مرکزی ذمہ دار اس معاملے میں حکومت تو کمٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے بدامی صاحب کہ میں کہوں میرا معاملہ فلاں چینل سے ہے لیکن ARY بند کر دو، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی ARY بھی چلتا رہے، وہ بھی ہمارے نظام کو آپ نہ چھیڑیں، آپ اپنا نیا نظام جو بھی بنانا چاہیں۔ پھر اس میں ذمہ دار اگر مولانا صاحب کا یہ مطالبہ ناجائز تھا تو حکومت کا اس مطالبے کو ماننا بھی اتنا ہی ناجائز تھا نا، جو زبان دے کر آگے کہ آج یہ ARY بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے کس طرح مولانا کے ساتھ یہ طے کر لیا، جب 15 بورڈ موجود ہیں تو آپ نے 5 سے طے کیا، 10 کو آپ نے پوچھا ہی نہیں، یہ تو حکومت کی غلطی ہے، اس سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اور اس سے ہم کب کہہ رہے ہیں، ہم حکومت سے اب یہ کہہ رہے ہیں، ہم مولانا سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم بھی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی نئی قانون سازی کرنی ہے اس حوالے سے آپ ان 10 بورڈ کو اعتماد میں لیں، بیٹھیں۔ ہاں ہم فلیکسیبل ہیں کہ مولانا صاحب کے لیے آپ جو بھی قانون بنائیں، لیکن یہ جو ہمارے آلریڈی قانون کے تحت نظام چل رہا ہے اس کو نہ چھیڑا جائے۔ اس میں آخری بات حافظ صاحب، یہ ہو سکتا ہے اس وقت گرد بٹھانے کے لیے مولانا صاحب کی طرف پریشر بنے تو گورنمنٹ ایسا ہی کچھ کر دے کہ جناب مولانا صاحب آپ ان سے رجسٹر ہو جائیں اور حافظ صاحب آپ اور آپ کے مدارس جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن چینج نہ کریں۔ عملاً کیا کسی ملک کا نظم و نسق اس طرح چل سکتا ہے کہ جناب 100 مدرسہ ہے، 40 ادھر رجسٹر ہو جائے، 60 ادھر ہو جائے؟ یہ عملاً ہے، یہ بات پریکٹیکل ہے یہ بات؟ وسیم بدامی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وزارت تعلیم میں ایک پورا سیکشن موجود ہو، آپ کی وزارت تعلیم کے ساتھ 18,600 مدارس رجسٹرڈ ہوں اور آپ ان 15 بورڈوں میں سے 10 کو پوچھے ہی نہیں اور آپ ایک نئی قانون سازی کی طرف چلے جائیں؟ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ تو بھائی اگر آپ نے وہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں مدارس کا، اور یہ سب کا مطالبہ تھا بدامی صاحب، آج جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزارت صنعت کے ساتھ مدارس کو لے جائے، بھائی آپ وہ معاہدہ تو پڑھیں، انہی کا مطالبہ تھا، انہی کے دستخط ہیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ کریں، اور لکھا ہوا ہے اس پہ کہ یہ حتمی معاہدہ ہے۔ ہمیں 2 چیزیں چاہیے، ہمارے سسٹم کو نہ چھیڑا جائے، مستقبل کے اندر حکومت جو ہے، یہ تو مذاق بن جائے گا کہ ہر 5 سال بعد، ہر 3 سال بعد آپ مدارس کے حوالے سے قانون بدل دیں، تو جو ہمارے طلباء 7 سال کا کورس کرنے آ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، خواہ وہ ہمارے ہوں خواہ وہ اتحاد تنظیمات کے ہوں۔ اس لیے اس کا حل جلد بازی میں نہیں، بیٹھیے، بات کیجیے آرام سے، اس کے اوپر جو ہے پورا، اور یہ ڈائریکٹریٹ جو ہے یہ آج قائم ہوا ہے، اس کے تحت 12 جو بنے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر دفاتر، وہ آج قائم ہوئے ہیں۔ اور اس پہ خلاصہ کلام ہے کہ اگر یہ بل اسی یعنی منو ون ویسا ہی منظور ہوا، اسی متن کے ساتھ جس طرح کی ابھی ہے، جس کے مطابق آپ لوگوں کو بھی پھر رجسٹریشن مارک کرانی پڑے گی، تو پھر آپ بھی احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے؟ پھر بالکل نہیں ہم کروائیں گے، اور ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لاکھوں طلباء کا، ہزاروں مدارس کا معاملہ ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ 18,000، ہمیں نہیں پتا یہ اتحاد تنظیمات کے کتنے مدارس ہیں، 1 لاکھ ہیں، 50,000 ہیں، 2 لاکھ ہیں، یا 20,000 ہیں، یا 10,000 ہیں، ہمارے 18,600 رجسٹرڈ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو اگر 18,600 10 بندے ایک مدرسہ لے آئے تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ 2 لاکھ بندہ بن جائے گا۔ کیا ملک متحمل ہے اس کا؟
اور آپ کو حیرت ہے آج کی اس پریس کانفرنس میں؟ آپ دیکھا تقی عثمانی صاحب، منیب الرحمان صاحب جیسے جید علماء نے حمایت کر دی مولانا صاحب کی، آپ کے لیے بات باعث حیرت ہے؟ یہ تو وہی 5 ہے نا جنہوں نے پہلے. اب آپ مجھے بتائیں اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ ان اکابرین نے پہلے وزارت تعلیم سے معاہدہ کر کے کہا کہ نظام سارا وزارت تعلیم کے تحت کرو، جب وہاں ہو گیا آج یہ کہتے ہیں اس طرف آ جاؤ، تو کل یہ نہیں کہیں گے کہ اس طرف نہ جاؤ. اس کی کوئی گارنٹی کیا ہے یہ مجھے بتا دیں. بہت بہت شکریہ جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب، بات کر رہے تھے.